جہاں صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین سامعین، رمضان المبارک کے ان بابرکت لمحات میں پرکیف ساعتوں میں یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے امانت و دیانت کی فضیلت اور اہمیت۔ اس پر مفصل ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر شعبہ تدریس سے منسلک جناب علامہ یاسر حسین قادری صاحب۔ ان کے ساتھ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ اقدس میں گلہ عقیدت پیش کرنے کے لیے موجود ہیں ہمارے مہمان ثنا خوان جناب علامہ حافظ محمد ریحان شرفی قادری صاحب۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین سامعین، امانت و دیانت اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس میں یہ شامل ہیں، اور اسلام ایسا ہماگیر دین ہے اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے کہ جس میں زندگی کے ہر پہلو پر مکمل رہنمائی کی گئی ہے، مکمل ضابطہ حیات، کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ اور حقیقت یہ ہے کہ زندگی کے ہر قدم، ہر پہلو اور ہر معاملے کے حوالے سے مکمل رہنمائی قرآن و سنت اور اسلام کی جتنی تعلیمات ہیں وہ ہمیں ان میں میسر آتی ہے۔ امانت و دیانت کے حوالے سے میں اتنا ہی کہہ دوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین تھے، امانت و دیانت کے عظیم پیکر تھے، یہی کافی ہے۔ اس پر یہ جانتے ہیں کہ امانت کیا ہے، دیانت کیا ہے، اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور مفہوم کیا ہے، اور پھر اسلامی تعلیمات یعنی قرآن و سنت میں خاص طور پر ہماری رہنمائی کیسے کی گئی ہے۔ علامہ صاحب اس پر کلام کیجیے گا، امانت و دیانت وسیع تر معنی، مفہوم اور اسلامی تعلیمات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مفتی صاحب، انسانی محاسن میں دیکھا جائے تو سب سے بڑی جو صفات ہیں وہ امانت و دیانت ہی ہیں جی۔ اور امانت مصدر ہے، لیکن مصدر ہونے کے باوجود قرآن کریم میں یہ جمع کے صیغے میں استعمال ہوا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کریم نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، تو جمع کا صیغہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ امانت کی ایک قسم نہیں ہے، امانت کی بہت ساری قسمیں ہیں، اور حکم فرمایا ہے، جی امر فرمایا۔ جی، امانت کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ تو امانت کا یہ امن سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے مامون ہو جانا، یعنی کہ کوئی ذمہ داری کسی شخص کے سپرد کی جائے تو اس پر اعتماد کیا جاتا ہے، اس پر بھروسہ کیا گیا ہے، بالکل اس چیز کو امانت کہتے ہیں۔ دیکھیں، بانی اور نگرانی بھی اسی میں آ جاتی جی، اسی میں تاکہ بندہ کسی کے ذمہ داری کسی کے سپرد کر کے، خواہ مالی ہو، خواہ اخلاقی ہو، خواہ معاملاتی ہو، خواہ معاشرتی ہو، وہ ذمہ داری اس کے سپرد کر کے اس کی طرف سے امن میں ہو جائے۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، خود مامون، یہ لغوی معنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تاکہ اس پر بھروسہ کیا گیا ہے، اس پر اعتماد کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، صحیح۔ اور قرآن کریم میں متعدد جگہ پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرو، ان کو لوٹا جی، دیا۔ اور امانت کی حفاظت کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے تو بخاری شریف میں بھی ہے، بہقی میں بھی ہے، جی، اور آپ نے تو یہ نبی پاک کی حدیث یہ آپ نے فرمایا کہ لا ایمانہ لمن لا امانت لہ، کہ جس بندے میں امانت داری نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے، اللہ اکبر، سبحان اور جس بندے میں ایفائے عہد نہیں ہے، معاہدے کا پورا کرنا نہیں ہے، اس میں دین نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، امانت و دیانت کا مفہوم یہ سمجھ آ گیا۔ بالکل صحیح ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو ہریرہ سے جو مروی ہیں احادیث کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو امانت میں خیانت کرتا ہے اس پر اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے، اس پر رسول کی بھی لعنت ہوتی ہے، اور اس پر تمام لوگوں کی بھی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔
اور یہ جو معاشرتی اور معاملات میں خیانت کے بارے میں حدیث کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس پر اس کا نہ فرض قبول ہوتا ہے نہ اس کے نفل قبول ہوتے ہیں. صرف مال ہی میں امانت نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی اس کے علاوہ بھی امانت ہے. ٹھیک ہے. اور منافق کی نشانی یہ بتائی گئی کہ وہ امانت میں خیانت کرے گا. ٹھیک ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں یہ 3 چیزیں پائی جائے نا اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. فرمایا ایک امانت کی حفاظت، سبحان اللہ، دوسرا صدق حدیث، بات میں سچائی، بالکل ٹھیک، اور تیسرا فرمایا کہ کھانے میں اعتدال، خوراک میں اعتدال. جن میں یہ چیزیں پائی جائیں وہ قوم جو، اور چوتھی ایفائے عہد، وعدہ کا پورا کرنا، بات کو پورا کرنا، تو اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. وہ قوم پھر اور نفاق کی علامتوں میں یہ ہے کہ امانت میں خیانت کرتا ہے. یہ منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے. صحیح. یعنی جہاں یہ فرمایا کہ جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وہاں یہ بھی فرما دیا کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں وہ خیانت لازمی کرتا ہے. اور خود سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ ظلم و ستم کا بازار گرم کیا گیا، یہ بدترین جانی دشمن حضور اکرم کے جو قریش مکہ تھے، مشرکین مکہ تھے، جس رات نعوذ باللہ انہوں نے حضور اکرم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، تو اس رات اللہ کے رسول اللہ کے حکم سے جو رات کو مکہ چھوڑنا تھا، تو آپ نے اس وقت بھی امانتوں کی آپ نے ذمہ داری کو بالائے طاق نہیں رکھا، اس کا خیال کیا. آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بنایا یہ امانتیں سپرد کرنے کے معاملے میں، اور سلایا اپنے بستر پہ، اور ان کو یہ ڈیوٹی لگا دی کہ یہ امانتیں امانت دار جو حقدار ہے ان کے سپرد کر کے تو پھر مدینے میں آپ چلے آنا. وہ امانتیں جو اس رات تھی وہ فقط مسلمانوں کی نہیں تھی، ان میں ان کافروں کی بھی امانتیں تھیں جو جان کے دشمن تھے. یعنی وہ آپ کے دشمن تھے، اس کے باوجود صادق اور امین آپ کو مانتے تھے، اور اپنی قیمتی چیزیں، اپنا مال امانتے ہیں وہ حضور اکرم کے پاس ہی وہ رکھتے تھے. تو اب پھر آپ دیکھ لیے جب حضرت ابو سفیان جب آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو شاہ روم ہرقل کے دربار میں جب اس نے پوچھا تو آپ نے کہا وہ ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں، وہ ہمیں سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں، وہ امانتوں کی حفاظت کا حکم دیتے ہیں، وہ عہد کی پاسداری کا حکم دیتے ہیں. تو یہ صفات جو بتائی ہرقل کو، تو اس نے کہا یہ تو اللہ کے نبی کی نشانی ہے، اور یہی نجاشی کے دربار میں بھی یہی صفات بتائی گئی تھی. اور پہلے بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے نے زمین دوسرے شخص کو بیچ دی. اب جس نے خریدی تھی اس نے زمین میں ہل چلایا، کھودا تو زمین میں سے سونے کا گھڑا نکل آیا. اب اس نے گھڑا لیا اور جس سے خریدی تھی نا اس کے پاس چلا گیا، اسے جا کر کہا یار میں نے تجھے زمین کے پیسے دیے ہیں، یہ سونے کے پیسے نہیں دیے، یہ سونا تیرا ہے، یہ تو اپنے پاس رکھ لے. اب بخاری کی روایت ہے، وہ آگے جس نے زمین بیچی تھی اس کی دیکھیے فناداری، وہ کہتا ہے میں نے تجھ سے پیسے لیے تھے زمین کے، جو کچھ زمین میں سب کے پیسے ہو گئے، اب یہ مال تیرا ہے، یہ سونا تیرا ہے، تو اپنے پاس رکھ لے. اب یہ فیصلے کے لیے ایک ثالث کا بندوبست کیا گیا، اس کے پاس گئے، اسے معاملہ بتایا تو اس نے معاملہ سنا، تو معاملہ سن کر کہا تمہاری کوئی اولاد ہے؟ دونوں سے پوچھا اور دونوں میں سے ایک نے کہا کہ ہاں میرا لڑکا ہے، دوسرے نے کہا میری لڑکی ہے. اس نے کہا اپنے بچوں کی آپس میں شادی کر دو، نکاح کر دو، کچھ مال ان پہ خرچ کر دو، اور کچھ فقراء اور مساکین کو صدقہ کر دو، اور مال انہی کا ہو جائے گا بعد میں. اللہ اکبر. یعنی اتنا خوبصورت اس کا حل نکالا، اتنا خوبصورت حل نکالا. رحمت صاحب دیکھیے، امانت جو ہے یہ صداقت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور خیانت جو ہے یہ کذب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور خیانت پھر دھوکہ دہی میں بھی آ جاتی ہے، فراڈ میں بھی آ جاتی ہے. یعنی جو خیانت کر رہا ہوتا ہے حقیقت میں وہ تو دروغ گوئی بھی کر رہا ہوتا ہے، وہ دھوکہ دہی بھی کر رہا ہوتا ہے، وہ فراڈ بھی کر رہا ہوتا ہے، تو وہ تو کتنی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ مومن کی شان ہی نہیں ہے خیانت کرنا، یہ تو منافق کی علامت بتا دی، پہچان بتائی مصطفیٰ نے کہ منافق ہے وہ خیانت کرے گا.
بالکل صحیح. امانت میں وہ خیانت کرے گا. کوئی جس کا آخرت پہ ایمان ہے وہ خیانت کا سوچتا ہی نہیں ہے. اللہ اسے پتہ ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے, آخرت میں اسے کیسے سکون اور چین ملے گا. بے شک ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ مفتی صاحب جو آپ نے کذب کا بھی ذکر کیا اور پھر اس کے ساتھ خیانت کو جوڑا, بالکل ٹھیک ہے. ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے, یاد رکھیے گناہ اور غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں. انسان غلطیاں کرتا ہے, خطا کرتا ہے انسان, سوائے جو معصوم ذوات ہیں یا اللہ کے نیک بندے محفوظ ہیں جو, ان کے علاوہ انسان سے غلطی ہوتی ہے. غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن قوم برباد تب ہوتی ہے جب اس قوم میں گناہ کو گناہ نہ خیال کیا جائے, جب برائی کو برائی نہ سمجھا جائے, تب جا کر اس قوم کی تباہی اور بربادی کو کوئی نہیں روک سکتا. میرے معاشرے میں آج جھوٹ کو برائی نہیں سمجھا جاتا, خیانت کو, فراڈ کو, دھوکہ دہی کو برائی نہیں سمجھا جاتا, بلکہ جو بندہ سچ بولتا ہو, سیدھی بات کرتا ہو, تو حالانکہ تو اس کو ہم مطلب اسے اس کی تعریف نہیں کی جاتی. تو کہہ دیجیے تو ایسا ہی ہے, یہ تو ایسا ہی ہے, بیوقوف کہہ دیا جاتا ہے, سیدھا سادہ بھولے بندہ اسے کہہ دیتے ہیں. اور جو بندہ جھوٹ بول لیتا ہو, فلم جسے کہتے ہیں سنا لیتا ہو, خیانت کر لیتا ہو, فراڈ کر لیتا ہو, اور اس کو چلاکی شاعری کا نام دے کر اس کی تعریف اور مدح کی جاتی ہے, یہ میرے معاشرے کا المیہ ہے. تو جس معاشرے میں یہ الٹ معیار بن چکا ہے. امانت اور امانت, اور کریم آقا کی حدیث ہے, اللہ کا رسول فرمایا جب فتنے کا دور ہوگا تو امانت داروں کو عزت نہیں بلکہ انہیں ذلیل کیا جائے گا. ان کے خلاف سازشیں کی جائیں گی, ان پہ تہمتیں لگائی جائیں گی, ان پہ الزام تراشی کی جائے گی. اس لیے تاکہ دوسرے جو خائن ہیں, خیانت کرنے والے ہیں, وہ ان کو نہ روکے. بالکل صحیح. اور وہ اپنی خیانتیں کرتے, وہ اپنی خیانتیں کرتے ہیں, یہ بھی قرب قیامت کی. اسی لیے مطلب جو بدعنوانی ہے, کرپشن ہے, بالکل صحیح, تاکہ وہ کسی اچھے اور ایماندار بندے کو برداشت ہی نہیں کرتا کوئی محکمہ. وہ اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور اس پہ الزام تراشی کر کے اس کو چھٹی کرا دیتے ہیں تاکہ وہ کھل کر کے اپنا کھیل کھیل سکیں, کھل کر کے وہ جو ہے خیانت کر سکیں. معاملے میں بدعنوانی اور خیانت میں یہ رکاوٹ نہ بن سکے. اور دوسرا بندہ معاشرے میں تو ہے یہ امانت, تو بندے کے جسم سے شروع ہو جاتا ہے. یہ جسم, یہ سانسیں, یہ اعضاء, یہ آنکھیں, یہ کان, یہ زبان, یہ پاؤں, یہ وجود, یہ صحت, یہ اللہ کی امانت ہے انسان کے پاس. صحیح ہے. ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا. آنکھ کی وہ خیانت یہ ہے کہ اس کے ساتھ بے حیائی کی جائے, بد نگاہی کی جائے, تو یہ آنکھ کی خیانت ہے اس امانت میں جو اللہ نے نور عطا کیا آنکھ کا. اور زبان کی یہ ہے کہ بندہ اسے جھوٹ بولے, گالم گلوچ کرے, خیانت کرے, کسی پر اتہام کرے, کسی پر الزام تراشی کرے, تو یہ زبان کی خیانت ہے. اسی طرح ہاتھوں کی خیانت ہے, یہ حرام کام کرے, کسی کی جیب کاٹے, کسی کے خلاف فیصلہ لکھ دے اگر اللہ نے قلم کی طاقت دی ہے, کسی کی عزت پہ الفاظ کی بارش کر دے اور کسی کو نقصان پہنچائے, تو یہ ہاتھوں کی خیانت ہے. اللہ نے پاؤں سلامت دی ہیں تو پاؤں کے ساتھ چل کر شراب خانہ کی طرف جایا جائے, کلب کی طرف جایا جائے, سینماز کی طرف جایا جائے, چوری کے لیے جایا جائے, ڈکیتی کے لیے جایا جائے, تو یہ خیانت کا معاملہ ہے. علامہ صاحب سلسلہ گفتگو جاری رکھتے ہیں. ناظرین سامعین, بہت خوبصورت گفتگو کہ خیانت کی کتنی قسمیں ہیں اور خیانت کی وضاحت. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جب ہم بات دیکھتے ہیں تو آج ہمارا یہ المیہ ہے, بڑے افسوس سے یہ بات کرنا پڑتی ہے, الا ماشاء اللہ ہمارا معاشرہ اکثریت جو ہے پھر وہ امانت و دیانت کی بجائے وہ خیانت اور کذب اور انہی معاملات پر چل رہا ہے, العیاذ باللہ. ناظرین سامعین, 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان مبارک کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ تک پہنچائی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان ثنا خان جناب حافظ محمد ریحان شرفی قادری صاحب, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے جناب حافظ محمد ریحان شرفی صاحب. یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا, یا مصطفیٰ عطا ہو آمین. پھر اذن حاضری کا, کر لوں
نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو. سبحان اللہ. روتا ہوا میں آؤں داغ جگر دکھاؤں. روتا ہوا میں داغ جگر دکھاؤں. افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے بسی کا. افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے بسی کا یا مصطفیٰ عطا ہو. پھر سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں. پھر سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں. اب اذن دے دو آقا تم مجھ کو حاضری کا. اب اذن دے دو آقا سبحان اللہ. ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ. یا رسول اللہ ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ. بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا. بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا یا مصطفیٰ عطا ہو. دنیا کے تاجداروں تم سے مجھے غرض کیا. منگتا ہوں میں تو منگتا سرکار کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو. میزان پہ سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں. میزان
سب کھڑے ہیں، اعمال تل رہے ہیں، رکھ لو برم خدا را عطار قادری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا۔ آمین، سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ استغاثہ پیش کیا گیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان مبارک کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ امانت و دیانت بہت اہم موضوع ہے۔ ظاہری طور پر دیکھنے میں یہ 1 یا 2 لفظ ہی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہیں۔ امانت و دیانت کے حوالے سے ہمارے اسلاف کے واقعات کثیر ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین، امانت و دیانت کا پیکر، صحابہ کرام علیہم الرضوان صدیقین میں شامل ہیں، اور صدیق جو ہوتے ہیں وہ امانت دیانت کا پیکر ہوتے ہیں۔ پھر تابعین، تبع تابعین اعظام، علماء، فقہاء، صلحاء، عرفاء، اولیاء، نقباء، نجباء، ان ہستیوں کو دیکھیں امانت و دیانت کے پیکر ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے کہ ان ہمارے اسلاف نے کیسے امانت و دیانت کا کردار نبھایا، اور آج کا ہمارا معاشرہ کس طرف، کس ڈگر پر چل رہا ہے۔ علامہ یاسر حسین قادری صاحب، ہمارے اسلاف کا طریقہ کیا تھا، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اسلاف نے جو امانت داری دکھائی، دیانتداری دکھائی، میں ایک واقعی عرض کر کے دوسری بات پہ آتا ہوں۔ حضرت عبداللہ جی، آپ نے ایک گھوڑا خریدا، تو گھوڑا چونکہ اس وقت سواری کے لیے استعمال ہوتا تھا، ٹھیک ہے، تو دوست احباب دیکھنے کے لیے آئے۔ جس طرح ہمارے ہاں کوئی اچھی سواری لے تو دوست احباب دیکھنے آتے ہیں، اچھی ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے گھوڑا خریدا حضرت عبداللہ نے، تو دوست احباب دیکھنے آئے لوگ، یہ جی کتنے کا لیا؟ انہوں نے کہا کہ 600 کا لیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھنے والے نے کہا اچھا بہت آپ تو بڑے ٹھیک رہ گئے ہو، یہ 700 سے کم نہیں ہے، جدھر مرضی جا کر بیچ لو۔ ٹھیک ہے، وہ دیکھنے والا پانی پیا اور چلے گئے۔ شام ہوتی ہے، گھر میں آتے ہیں، 100 روپیہ نکال کر اپنی جیب میں ڈالتے ہیں، جس سے خریدا تھا اس کے دروازے پہ چلے گئے۔ دروازے پہ جا کے دستک دیتی، اسے ملتے ہیں، اسے کہتے ہیں یار تیرا جو گھوڑا میں نے خریدا ہے نا وہ 600 کا نہیں، وہ 700 کا ہے، تو تیری بے علمی تھی، یہ 100 تیرا اور بنتا ہے، اس کے سپرد کر دیا۔ یہ دیانتداری تھی۔ اور پھر اگلا دن ہوتا ہے اور دوست احباب دیکھنے آتے ہیں، ملتے ہیں، جی گھوڑا خریدا ہے، جی خریدا، کتنے کا؟ 700 کا خریدا ہے۔ اچھا گھوڑا بہت اچھا ہے یار، یہ 800 سے 1 روپیہ بھی کم نہیں ہے، یہ 1 دینار بھی کم نہیں ہے، جدھر مرضی بیچ لو جا کے۔ تو کہنے والے کہہ کر چلے گئے، گھر میں آتے ہیں، 100 روپیہ اور نکالتے ہیں، جیب میں رکھتے ہیں، اور اس کے دروازے پہ جا کے دستک دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں یار وہ تجھے علم نہیں تھا، یہ 800 کا ہے، تو 100 روپیہ تیرا ہی اور یہ رکھ لے، 100 دینار۔ تو یہ لیول تھا ان کا امانت داری کا، دیانتداری کا، یہ تھا۔ دیکھیے یہاں تو حدیث مبارکہ آج تو ہمارے پاس آسانی سے موجود ہیں۔ امام بخاری علیہ رحمہ، محدثین، حفاظ الحدیث جو ہیں، انہوں نے کیسے اس کو اخذ کیا، کیسے سماع کیا، کیسے روایت کیا۔ امام بخاری علیہ رحمہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ حدیث مبارکہ کے لیے گئے جی، تو اب وہ اپنے جانور کے ساتھ اس کو دھوکہ دے رہا تھا، وہاں امانت اور دیانت نہیں تھی۔ حالانکہ یہ عام بات ہے کہ بندہ کپڑا کر کے جانور کو بلاتا ہے، پاس آئی تو پکڑ لیتا ہے، اتنی سی بات تھی۔ لیکن آپ نے پھر حدیث مبارکہ اس سے نہیں لی۔ جی، تقویٰ دیکھیے، اور کس طرح میرٹ اور جو کسوٹی تھی جس پر پرکھ کر یہ خزانہ اور یہ ہمارے تک پہنچی ہیں حدیث مصطفیٰ کی، یہ احسان ہے ان بزرگوں کے۔ آج ہر بندہ عالم پہ بات کر دیتا ہے، مولوی پہ بات
کر دیتا ہے. لیکن یہ ہمارا دین یہاں تک پہنچنا، کتب اور فرامین مصطفیٰ اور قرآن کریم، جو ہمارا ایمان ہے اللہ پاک نے یہ پہنچایا ہے. لیکن اسباب اس کے دیکھیے تو یہی لوگ ہیں جو چٹائیوں پہ بیٹھنے والے تھے، یہی ہیں جو کالا کالا کی سنائیں حدثنا، جی جنہوں نے، جن کے کانوں نے حدثنا اور اخبارانہ سنا، جنہوں نے پڑھایا تو کالا کالا پڑھایا، تو یہ ان کا احسان ہے. اور میں عرض یہ کرتا چلوں، سمجھا عمومی تاثر یہ ہے کہ امانت صرف مال کے ساتھ تعلق ہے، پیسے دیے اور پیسے لے لیے، چیز رکھی اور امانت واپس لے لی، نہیں. قرآن کریم میں جی ایک قسم ہے، قرآن کریم میں امانت جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، تو اس میں بہت ساری قسمیں ہیں. اور دیکھیے اس میں جو آتی ہیں، حکام کو لے لیں، اہل اقتدار کے ہاں حکومت وہ امانت ہے اللہ کی، عالم کے پاس علم امانت ہے، استاد کے پاس علم امانت ہے. اسی طرح ہی جو جس کو بھی جو اللہ نے منصب دی وہ اس کے پاس امانت ہے تمام اداروں، جی تمام اداروں میں. اور دوسری اگر ہم زمام اقتدار کی بات کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کو مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری سپرد ہو جی، اور پھر وہ عہدوں پر قرابت داری کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے، سفارش کی وجہ سے کسی نااہل کو بندے کو رکھ لے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے. یعنی امانت و دیانت کے برعکس خیانت اور اقربا پروری کا شکار ہو جاتا ہے، تو یہ جی اس پر وہ بندہ عملی اور علمی طور پر قابل نہیں ہے اس سیٹ کا، لیکن کسی تعلق کی وجہ سے، قرابت داری کی وجہ سے وہ بندہ اس سیٹ پہ آ گیا، تو جو رکھنے والے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور ان کا نہ فرض قبول ہوگا نہ ان کا نفل قبول ہوگا، حتیٰ کہ انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اور علامہ صاحب یہاں پہ تو حدیث مبارکہ کی روشنی میں فقہاء نے لکھا کہ کوئی اہل اور قابل ہونے کے باوجود کسی حکومتی عہدے اور منصب کے لیے خود اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکتا، جی نہیں پیش کرتا. دوسرے کے یہ اسلام کی پاکیزہ تعلیمات ہے مفتی صاحب، اور یہ کھلی کتاب ہے. جس قوم نے، جس خطے نے اسلامی تعلیمات کو اپنایا وہ مہذب اور ترقی یافتہ ہو گیا، عزت یافتہ ہو گیا. اور ہم نے اس مسلمانوں نے اسلامی تعلیمات کو ان سے روح گردانی کی، ہم پستی اور ذلت کی گڑھوں میں اپنا گر گئے. بے شک پوری دنیا میں مسلمان زوال کا شکار ہے ہر حوالے سے، جس پہلو سے دیکھا. اب دیکھیے نا کتنی خوبصورت بات ہے کہ جس کو ذمہ داری ملی ہے کہ وہ عہدوں پہ بندے رکھے، یہ صرف گورنمنٹ کی میں بات نہیں کر رہا، اور ایک حکومت نجی کمپنیوں میں بھی، تمام اداروں میں بھی. مسجد کا متولی ہے، مسجد کی کمیٹی ہے، تو اس کے پاس مسجد کے معاملات امانت ہیں، بالکل امانت. ہاں جی اسی طرح کوئی مدرس ہے یا مدرسے کا محتمم ہے، جی اسباق کی جو تقسیم ہے یا اسباق کا حق ہے وہ اس کے پاس امانت ہے. تو ہر بندے کو کہا کہ وہ امانت میں خیانت نہ کرے. اور اسی طرح جو ایک تو یہ عہدے بانٹنا، جو بندہ سفارش، رشوت اور تعلق اور قرابت داری پہ سیٹیں بانٹ دیتا، عہدے بانٹ دے گا، ایک تو اللہ کی اس پہ لعنت ہے، اس نے اپنی آخرت بھی خراب کی، اور اس قوم، اس ملک کی دنیا بھی اس نے خراب کر دی. پھر ملک کے نظام نہیں چلتے، پھر معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، پھر اس کے خلق خدا کا بھی نقصان ہوتا ہے، پھر بندہ ذلت کی پستیوں میں اور گر جاتا ہے. اور میرے معاشرے میں، ہمارے ملک میں یہی چیز ہے، ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر شعبے میں، ہر محکمے میں رشوت ستانی کا بازار گرم ہے، قرابت داری ہے، سفارشیں ہیں، جس کی وجہ سے حتیٰ کہ یونیورسٹیز اور کالجز میں بھی، تعلیمی درسگاہوں میں بھی یہ پرچی سسٹم آ گیا، یہ رشوت آ گئی، یہ قرابت داری آ گئی، اور نا اہل لوگوں کو ان سیٹوں پہ لا کر بٹھا دیا گیا، اور جو قوم کا جو معمار تھے ان کا وہ ساری زندگی وہ خراب کر دی گئی، اور مستقبل ان کا تباہ کر دیا گیا. جب یہ ہمارے معاشرے میں پایا جا رہا ہے، تو جب ایسا ہوگا پھر وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی، اس قوم میں کبھی اخلاقی اقدار نہیں ان میں پنپ سکتی، جس قوم میں یہ، اور یہ ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے. یہ ہم نے کل پچھلے پروگرام میں بات کی تھی. اب قوم ہے نا جو بنیادی ضروریات، آٹے پہ جس طرح قوم خوار ہے، بجلی پہ قوم خوار ہے، ہمیں کوئی قرض دینے کو تیار نہیں ہے، ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے، مفت میں وصول کر رہا ہے، اور جو عام عوام ہے وہ ذلت اور اس کے لیے ایسی مشکل زندگی بنا دی گئی ہے کہ روزانہ اموات واقع ہوتی ہیں. علامہ صاحب آپ کی بات سے آپ خوبصورت گفتگو کی، اس پہ ایک مجھے واقعہ یاد آیا ہے، وہ اصلاحی پہلو کے حوالے سے میں ضرور عرض کروں گا کہ ایک اللہ کے ولی تھے، بظاہر ان کا جو معاش کا ذریعہ تھا وہ خیاط تھے، یعنی درزی کا درزی تھے، ٹیلر تھے. اب دیکھیں
لوگ آج تو ہر بندہ خیانت میں اور بدعنوانی اور کرپشن میں مبتلا ہے. ان کا معاملہ یہ تھا، ان کے شاگرد بھی تھے. اب ان سے ایک بندہ ایسا تھا جو کپڑے سلواتا تھا اور کھوٹا سکہ دے جاتا تھا. اب وہ خاموشی سے رکھ لیتے تھے، پتہ تھا انہیں کہ یہ کھوٹا سکہ ہے، یہ چلنے والا نہیں ہے، لیکن وہ اس کو اپنے دراز میں رکھ لیا کرتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ خود موجود نہیں تھے، ان کا شاگرد بیٹھا تھا تو وہ کپڑے لینے کے لیے آیا. اس نے وہی کھوٹا سکہ اپنی روٹین کے مطابق دیا. تو اب شاگرد نے دیکھا تو اس نے کہا لے جاؤ، یہ کھوٹا سکہ میں نہیں رکھوں گا، اور کپڑے بھی نہیں دیے. جب وہ اللہ کے ولی واپس آئے تو اس شاگرد نے سارا واقعہ بیان کیا کہ یہ کھوٹا سکہ مجھے دینے لگا تھا، میں نے اس کے منہ پہ دے مارا، واپس کر دیا. آپ فرمانے لگے اللہ کے بندے، وہ دراز دکھایا اس کو، یہ دیکھو کتنے کھوٹے سکے پڑے ہیں، یہی لاتا تھا، میں لیتا تھا صرف اس وجہ سے کہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے، مجھے دے. بہت خوب، بہت خوب. اب یہ تو ایک تو یہ تھا کہ عہدے کی جو ہیں اس پہ اہل لوگ بٹھائے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جس وقت نااہل لوگوں کے اپنے ذمہ داری دے دی جائے گی تو پھر انتظار کرو قیامت کا. اللہ اکبر. پھر قیامت کا انتظار کرو. اسی طرح ہی مزدور اور ملازمین پر بھی، ان کے پاس بھی امانت ہے. اگر مالک نے رکھتے وقت، انٹرویو کرتے وقت انہوں نے کہا تھا آپ نے 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنی، جو لیٹ آتا ہے، جو لیٹ جاتا ہے وہ بھی خیانت کرتا ہے. اگر مالک نے کہا تھا تندہی تھے، مالک دیکھے یا نہ دیکھے، آج کل تو لکھا ہوتا نا جی کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، تو جب کیمرے کی آنکھ نہیں بھی ہے تو پھر بھی وہ اسے پیسے، اسے تنخواہ، سیلری اس کی قابلیت پہ دی جا رہی ہے. تو اگر وہ اس میں کام چوری کرے گا، 1 گھنٹے کے کام کو لٹکا کر وہ 3 گھنٹے میں لے جائے گا تو یہ امانت میں خیانت ہوگی. اگر وہ مطلب کام چوری کرے گا تو یہ بھی وقت چوری اس کے مطابق کرے گا، تو یہ پھر امانت کا حق تب ادا ہوگا. اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ راوی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک بندے نے دوسرے بندے سے بات کی ہے اور اس نے اسے اپنا خیر خواہ سمجھتے ہوئے اپنا راز بتایا، وہ راز کو افشا کرے گا تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے. اور راز بھی امانت تھی، راز جو تھا وہ بھی امانت. فقط یہ دولت امانت نہیں ہے، احساسات، خیالات، جذبات، یہ بھی امانت ہوتی ہے، اس میں خیانت نہیں. ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، مجلس میں کسی بندے نے بات کر دی اور وہ خاص مجلس تھی اور وہ بات اس بندے کے لیے اگر باہر گئی تو شرمندگی کا، نقصان کا یا ملامت کا باعث بنے. ایسی بات کو باہر نہیں کرنا چاہیے. جو ایسی بات باہر کرے گا وہ خیانت کرے گا. اور بزرگوں کی طرف ایسے قول نسب ہیں خاص کر کے کہ کوئی کسی کے ساتھ دوستی ختم ہونے پر اس کے راز افشا کر دے، اس کے کردار کے بارے میں بات کرے، اس پہ تہمت لگائے تو وہ کمینہ اور بد نسل بندہ ہوتا ہے. بے شک. اور اسی طرح بعض کا بزرگوں کی تفردات بھی ہوتے ہیں، شطحیات بھی ہوتی ہیں، ان کو لے کر آج ایک ایسا طبقہ ہے وہ اس کو بڑا بڑھا چڑھا کے بیان کرتا ہے. یہ بھی ایک امانت اور راز کی شکل ہے. اور ان کے خاص ایک وقت پر جو انوار و تجلیات کے تحت ان سے جو زبان سے نکل گیا تفردات یا شطحیات کے طور پر، ان کو آج ایک طبقہ جو ہے وہ لے کر امت کے سامنے فساد کی صورت میں پھیلا رہا ہے. تو یہ بھی تو خیانت ہے. یہ بھی خیانت ہے. میں نے تو عرض کیا کہ اور پھر فرمایا مشورہ. کوئی بندہ آپ سے مشورہ کرتا ہے تو وہ آپ کو اپنا خیر خواہ سمجھ کے مشورہ کرتا ہے کہ یار یہ میرا فائدہ سوچے گا، میری منفعت سوچے گا، تو اس سے وہ مشورہ کرتا ہے. اچھا، مشورہ کرتے جس سے کیا جا رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ ایسا مشورہ دے جس میں اس کا فائدہ ہو. اسی طرح ناانصافی میں کوئی قاضی ہے، کوئی جج ہے، کوئی فیصلہ کرنے والا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی علمی قابلیت کی بنا پر خوب حقائق کی گہرائی تک جائے اور دلائل کی پختگی دیکھ کر وہ فیصلہ کرے. اس میں مذہب کا، رنگ کا، نسل کا، برادری کا، پارٹی کا، کسی بھی قسم کی قرابت داری کا وہ لحاظ نہ کرے. بالکل ٹھیک ہے. جانبداری نہ کرے. بالکل ٹھیک ہے. اعدلوا واقرب للتقوی. تو یہ تو قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا عدل کرو، بے شک تمہارا قریبی، یعنی قریبی کے خلاف ہی فیصلہ کیوں نہ جاتا ہو. ہاں، یہاں پہ قریبی چیز دیکھنے تو تقوی کو دیکھنا. تقوی یہی ہے. تو یہ ان کی بھی معاملے میں امانت یہی ہے. اور اسی طرح جو میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ ہماری یہ جو چغل خوری کر دی جاتی ہے، راز باہر بتا دیا جاتا ہے، تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے. اسی طرح حق تلفی نہ کسی کی جائے.
میاں بیوی کا معاملات ہیں، اس سے منع کیا گیا کہ بندہ خوش طبی کرتے ہوئے کبھی بھی اپنے جو میاں بیوی کا معاملات ہے وہ کسی سے نہ ڈسکس کرے، بالکل صحیح ہے، اس سے منع یہ بھی فرمایا گیا۔ امانت ہے، جی یہ بھی میاں بیوی کے امانت ہے درمیان۔ میاں بیوی کے درمیان۔ اللہ اکبر، میاں اپنے دوستوں سے نہ کرے، بیوی جو ہے اپنی سہیلیوں سے نہ کرے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو جو ایسے کرے گا وہ بھی امانت میں خیانت کرے اللہ گا۔ اکبر۔ پیغام کے طور پر، خلاصے کے طور پر کیا مختصراً کہنا چاہیے؟ جی مختصراً امانت و دیانت کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ بڑے اعلیٰ محاسن ہیں، یہ بڑی اعلیٰ صفات ہیں۔ بے شک، جی یہ اصل میں اور ہماری ایمان سے قرآنی وابستہ تعلیمات سے دوری ہے، قرآنی تعلیم اما اس میں سب سے بڑا درس یہ ہے، کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق کی نشانی یہ بتائی ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، بالکل صحیح۔ اور وہ اس کے پاس اس وعدہ کرے تو وہ اس کے وعدہ کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ یعنی اس عملی منافقت سے ہم نے بچنے کی جی کوشش، عملی منافقت سے بچنے کی کوشش کرنی، اور دوسرا آج کل جو آڈیوز ویڈیوز کا دور ہے، یہ کسی کی راز افشا کرنے والی بات ہے، اس سے بھی حضرت جابر راوی ہیں منع فرمایا گیا کہ کسی کے راز ہے وہ ظاہر نہ کیے جائیں۔ صرف ایک ہی صورت ہے کہ اگر کسی نے کوئی ظلم کیا اور اس کو لوگوں تک بیان کرنا ضروری ہے، جی وہ اسے استثناء اصل ہے۔ اسی طرح کسی میٹنگ میں بات ہو رہی ہے فلاں کو قتل کرنے کی، تو وہ جا کے بتائے کہ کسی کی جان بچ جائے۔ اسی طرح میٹنگ ہوگی ہے فلاں کا نقصان کرنے کی، ڈکیتی کرنے کی، چوری کرنے کی، تو یہ باہر آ کر بتائے۔ اسی طرح ملاوٹ کی بات ہو رہی ہے تو باہر آ کر بتائے۔ اسی طرح کسی کا حق مارا جا رہا ہے تو وہ باہر آ کر بتائے۔ جو راز ہیں کسی کے ذات کے ساتھ تعلق ہے، جس کے ساتھ اس کی کردار کشی ہوگی، جس کے ساتھ تاکہ لوگ اس سے نفرت کریں، اس لیے ٹھیک ہے، تاکہ لوگ اس سے ذاتی معاملات ڈسکس نہیں کریں گے، قومی یا اسلامی۔ اور اگر کوئی آپ کے ساتھ اپنا راز شیئر کر دیتا ہے اس کو بھی باہر بتانا، یہ بھی خیانت کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ روزمرہ کے باقی معاملات میں۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منسوب ہے جملے، اور حضرت امام غزالی سے بھی منسوب ہے کہ بدترین ہے وہ بندہ، بلکہ کم ظرف اور کمینہ ہے، جو تعلق ختم ہونے پر راز ظاہر کر دے تاکہ لوگ دوسرے بندے سے نفرت کریں اور اس پر الزام تراشی کرے اور اس پر تہمت لگائے۔ بالکل صحیح، بالکل بہت خوبصورت پیغام۔ ناظرین سامعین، حقیقت یہ امانت و دیانت یہ ہر بندہ مومن کا شعار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین سامعین، ایک خوبصورت کلام جناب علامہ حافظ محمد ریحان شرفی قادری صاحب آپ کی خوبصورت آواز میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ جی جناب حافظ محمد ریحان شرفی قادری صاحب۔ روز و شب جوش پہ رحمت کا ہے دریا تیرا، صدقے اس شان سخاوت پہ یہ منگتا تیرا، ہاتھ اٹھے بھی نہ تھے اور مل گیا صدقہ تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، سبحان اللہ۔ وہ حقیقت تیری جبریل جسے نہ جانے، پھر بلا کیسے تیرا کوئی بھی رتبہ جانے، بس اسے جان خدا ہم تو یہ کہنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے
ہریرا تیرا بے شک نہ کوئی تجھ سا سخی ہے نہ کوئی مجھ سا غریب چشم بیدار جگا دے میرے خوابیدہ نصیب رب تو بس اس کو ملے جو تیرے قدموں سے قریب آقا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا سبحان اللہ چاندنی رات میں جابر کا نظارہ دیکھیں چاند کو وہ کبھی آقا تیرا چہرہ دیکھیں کیا اٹھے وہ بھی تو آخر یہی جملہ دیکھیں تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا سبحان اللہ تیری خیرات کا ایک ذرہ کرے ہم کو نہال کس طرح جائیں کسی اور کے در بحر سوال سلسلہ اپنی عطاؤں کا یوں ہی رکھنا بحال تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا گر طلب ہے کہ برائیں تیری حاجات جمی کر عبید اپنے رضا کی ذرا تقلید وکی پیش کر تو بھی یہی قول بدرگاہ وکی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا
بطحا تیرا. جزاک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی ناظرین سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان مبارک کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ تک پہنچائی جا رہی تھی. آج کا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہمارے معزز مہمانوں کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. فیض شاہ جہاں صدائے رمضان